सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया बारिशों की वजह से खासे इलाके जो हैं मुतासिर हैं। चनाब, रावी और इसके साथ साथ दरिया सतलुज जो है वो अपनी गुजरगाह जो उसकी है उसके अतराफ में खासी तबाही मचा रहा है। हालिया बारिशें अगर हम देख लें अब से जून के महीने से लेकर अब तक तकरीबन 820 अफराद जो हैं वो जाबाक हो चुके हैं। लोगों का अरबों रुपए का नुकसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं, लाइफ स्टॉक तबाह हो गई है, उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहाँ उनको खासा नुकसान हुआ है। बल्कि जब हम ग्राउंड पर गए और हमने बहुत सारी सूरत हाल देखी, लोगों ने जो अपने अनाज वगैरह जो पूरे साल के लिए ज़ख़ीरा कर रखा था वो भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। नुकसान खासा है। जब नुकसान होता है, बारिशें होती हैं, हर चंद साल बाद पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है, कोई ना कोई सैलाब आ जाता है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बात होती है, फ्लड मॉनिटरिंग पर बात होती है, मौसमियाती तब्दीली पर बात होती है कि किस तरह से हम इसे जो है इसकी रोकथाम कर सकते हैं, बच सकते हैं, नुकसान पर काबू पा सकते हैं। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम या फ्लड फोरकास्टिंग के हवाले से महकमा मौसमियात ने एक डैशबोर्ड बना रखा है, वो किस तरह काम करता है, पहले उसके पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पाकिस्तान खसूसन पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से सैलाब को मॉनिटर करने के लिए फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न का डैशबोर्ड बनाया गया है। इस डैशबोर्ड पर मुख्तलिफ दरियाओं के मुख्तलिफ मकामात पर पानी के बहाव को कलर कोड करके बताया गया है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में ग्रीन यानी कि मामूल के मुताबिक पानी का बहाव जारी है, लाइट ब्लू यानी निचले दर्जे और डार्क ब्लू यानी दरमियानी दर्जे का सैलाब है। ऑरेंज का मतलब ज़्यादा, मरून का मतलब बहुत ज़्यादा और रेड का मतलब इंतहाई दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की वेबसाइट पे आप जाकर इस मैप को देख सकते हैं और मुख्तलिफ दरियाओं में पानी के बहाव को मॉनिटर कर सकते हैं। ये आप अरूज को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जो डैशबोर्ड के हवाले से बता रही थी कि जब आप इसको देख सकते हैं किस दरिया में कितना इस टाइम पानी जो है गुजर रहा है, इस पर तो मुकम्मल जो है एक रिपोर्ट तैयार कर रखी थी, आपने देखी। नाज़रीन, पाकिस्तान की बात कर ले, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 5वें नंबर पर, मतलब 5 ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। हर साल यहाँ पर सैलाब आते हैं। पाकिस्तान की जो अपनी कह लें कि कार्बन अमीशन में हिस्सा है। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 2022 मुझे याद आता है जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली से खिताब किया, दुनिया को बताया कि हमारा हिस्सा इसमें 1% भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल है। मतलब दुनिया को भी इसका अदराक है जो यहाँ पर मसाइल हैं। अब इस पर बात करते हैं। हर साल इस पर हम देखते हैं कि चीज़ें होती हैं, लेकिन जो चीज़ें बढ़कर होनी चाहिए, जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती। अभी सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब जो है साउथ पंजाब की जानिब और आगे सिंध की जानिब बढ़ रहा है। तो ये आप कह लें कि खदशात अभी वहाँ मौजूद हैं। अभी जो जिस मुकाम पर मुझे वहाँ भी तबाही मचाए हुए हैं। आगे अगले चंद दिनों में क्या सूरत हाल डेवलप होगी और सैलाब के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट हो सकती है, लोगों को किस तरह रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की जानिब हम बढ़ सकते हैं, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, माहिर आबी अमूर हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं। और नाज़रीन, इस सिचुएशन रूम में दीगर कुछ गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो ज़रा ज़िशान साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप मौजूद मेहमानों का ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए। ज़िशान साहब, आप जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, फील्ड में ही नज़र आ रहे हैं, ये बता दें कि इस टाइम क्या सूरत हाल है आप जहाँ पर मौजूद हैं इन इलाकों की, और हुकूमत पंजाब, क्योंकि वसाइल 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी, सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वसाइल सूबों के पास मौजूद है, लेकिन जब भी इस तरह की कोई आफत आती है तो ज़्यादा फोकस जो है या तवक्कुआत वफाक से लगा ली जाती हैं। इस टाइम ग्राउंड पे क्या आप देख रहे हैं और किस जगह मौजूद है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूँ और क्योंकि सीएम पंजाब आज खुद भी सियालकोट तशरीफ़ लाई थी, गुजरांवाला तशरीफ़ लेके गई थी और मेरे भी बतौर वज़ीर ये ज़िम्मेदारी लगी थी कि मैं गुजरांवाला डिवीज़न के जो हमारे 3 अज़ला हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं, जिसमें सियालकोट है, नारोवाल है और गुजरांवाला ज़िला है, तो वहाँ पे मैं ख़ुद भी गया हूँ। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो ज़िला सियालकोट इसमें इफ़ेक्ट हुआ है। और ये आपको मालूम है कि सियालकोट क्योंकि बॉर्डर के साथ है और जब भी बारिशों के पानी के अलावा जब इंडिया से पानी छोड़ा जाता है तो सबसे पहले विदाउट एनी वार्निंग वो सियालकोट को हिट करता है, और वही हुआ इस दफ़ा भी। और सियालकोट के तमाम जो नाले हैं उनमें भी और दरिया चनाब में भी आपको मालूम है कि वहाँ पे जो सैलाब की पूरी सूरत हाल बनी। शहर जो है ना वो बुरी तरह मुतासर हुआ, देहात यहाँ पे बहुत सारे मुतासर हुए और डेथ्स भी यहाँ पे हुई हैं। लेकिन जो जिस लेवल का ये सैलाब था, जितनी यहाँ पे जो बारिशें हुई हैं,
मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने सीएम पंजाब की हिदायत के ऊपर ये जून से लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि अर्ली मानसून शुरू हो चुका था, तो हुकूमत जो थी ना उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। जो अर्बन फ्लडिंग थी प्योरली बारिशों की बेस के ऊपर, वो शहरों में पानी नहीं खड़ा होने दिया गया, वो विद इन फ्यू आवर्स क्लियर हो गया। लेकिन ऑब्वियसली जो नालों से जो है ना वो इंडिया से जो पानी आया ज़ीशान साहब, वो उससे कंट्रोल इंतहाई नहीं माज़रत था। के साथ कल शाम 5 बजे तक मैं आपका जो शहर जिसकी आप बात कर रहे हैं सियालकोट, आई वॉज देयर, मैंने वहाँ सारी सूरत हाल देखी। नाला भेड़ है, नाला एक है, और जो आपकी ब्रिगेडियर कॉलोनी है, जो आपके मेन मार्केट्स है, वहाँ पे कल शाम 5 बजे तक तो पानी वहाँ पर मौजूद था, पानी खड़ा हुआ था। लेकिन आप कह रहे हैं कि निकासी हुई, 2 दिन गुजर गए थे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दोबारा भी आ रहा हूँ। शहर में से काफी कम हुआ है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे भी पानी है। जो हुकूमती मशीनरी है वो पूरी फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। और देखें, ये एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि इस दफ़ा बारिशें भी और सैलाब भी, ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड था। और इतना ज़्यादा सैलाब और इतनी ज़्यादा बारिशें आईं जिसका हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि इस पानी को कैटरफा किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिर भी हुकूमती मशीनरी जो है ना वो 24 घंटे जो है ना वो काम कर रही है। और नॉन ज़ीशान साहब, ये बड़ी लंबी डिबेट है। आप बात कर रहे हैं कैपेसिटी सिस्टम की। शहर के अंदर से नाला एक और नाला डेक गुजर रहे हैं, और कई इलाकों से मतलब सारे के सारे कई सालों से सारे के सारे मामला चल रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह बन जाना चाहिए था। चलें डॉक्टर साहब, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगले 10 सालों के लिए अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्या प्लान हमारा होना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत टू द पॉइंट बात की है कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए। और द बेस्ट टाइम टू एम्बार्क ऑन सच ए प्लान वाज आफ्टर 2010 फ्लड्स, लेकिन हमने अभी तक नहीं उसको किया। द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ नाउ। तो इसलिए हमारा प्लान ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी है कि जो ये स्ट्रक्चर्स की वजह से हमारा डैमेज हो रहा है, वो मेरे ख्याल में अगर आप डैमेज में देखें तो 90% डैमेज जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर पुअर डेवलपमेंट मॉडल्स। जी, ठीक है। और 10% हम उसको अलाउंस दे देते हैं फ्लड्स का। तो यानी अगर ये डेवलपमेंट मॉडल्स हमारे ठीक होते तो सिर्फ जितना नुकसान अभी हो रहा है उसका तकरीबन 10वां हिस्सा होता। हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स में गलती किया है। हमने डेवलपमेंट मॉडल्स में दरियाओं को कंट्रोल करने के उसके ऊपर हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट की। सिंस आवर इंडिपेंडेंस हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल फ्लड को नहीं किया जा सकता, ये चीज़ अभी पूरी दुनिया को पता है। कंट्रोल से निकल के आपको यहीं पे एक मिनट रुकूंगा। कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास PDMA पंजाब के जो DG हमारे साथ मुझे काठिया साहब, इनको ले लेते हैं, इधर हमें बता देंगे। डी साहब, एक तो ये बता दें कि आप डिफरेंट नौयत की इंतजामी पोस्टों पे भी काम करते रहे हैं, CM की टीम का भी हिस्सा रहे हैं, आजकल आप PDMA को देख रहे हैं, पंजाब में हेड कर रहे हैं। जिस तरह की इंक्रोचमेंट है, जिस तरह की प्लानिंग हुई है माजी में, मैंने बताया इंतजामी मामला तो बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या जो प्लानिंग माजी में हुई, रूडा शूडा लाहौर में सारी चीज़ें बनी, क्या अगले फोर्स ही हम करें? NDMA कह रहा है कि 22% अगले साल ज़्यादा बारिशें हैं, और ये पाकिस्तान अगर हमसाया मुल्क में भी यही सूरत हाल बनती है, हम बॉर्डर शेयर करते हैं, मौसम तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मतलब ये सूरत हाल आगे भी बन सकती है। तो अब क्या मास्टर प्लान होगा इसको कंट्रोल करने के लिए, कि आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगी? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही पर्टिनेंट बात की है। और अब इस ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को समझना होगा कि ये एक रियलिटी बन चुकी है और मिथ अब ये नहीं रही। और इसका हम पिछले चंद सालों से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा इसका के ज़ेरे असर हैं, और जितना हमने नुकसान उठाया। और अब ओवरऑल अगर रेजिलियंस हम अपनी अडेप्टेबिलिटी इसको इंश्योर नहीं करते तो आने वाले साल इससे ज़्यादा, बिल्कुल NDMA ने ठीक ये प्रेडिक्ट किया कि ये नेक्स्ट ईयर 22% मजीद ये हैवी रेनफॉल होगा। तो इस तमाम जो सूरत हाल के पेश नज़र अब हमें इस तरह के स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने पड़ेंगे और रेगुलेशंस को बेहतर करना होगा। आपने बिल्कुल ये जो बात हुई कि पंजाब के इस वक्त 3 बड़े, बेशक के ये तारीख में पहली दफ़ा है कि पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सुपर फ्लड की सिचुएशन चल रही है, लेकिन हमारे फ्लड प्लेन्स जो हैं वो बेडली इंक्रोच्ड हैं। और इसकी एक अपनी पिक्युलरिटी है कि आप देखें, जो रावी है और सतलुज है, ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही ये कंट्रोल्ड बाय आवर नेबर हैं। और इनमें अब 38 साल बाद अगर रावी में पानी आ रहा है और रावी के बेड की जमीन अगर लोगों की मालकी है, तो उसमें वो अपनी फसलों को काश्त करने से गवर्नमेंट किस तरीके से उनको रोके।
لیکن اب اس پہ پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ اسٹرکچرل جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو ہمیں فیوچر میں روکنا ہوگا. اور اسی ضمن میں آلریڈی ہمارا ایک اس دور حکومت میں چیف منسٹر پنجاب کی منظوری سے پورے پنجاب کی فرسٹ ٹائم ایور رسک اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور تمام اضلاع کی رسک میپنگ، جس میں ساؤتھ میں راجن پور ڈی جی خان اس کی میپنگ ہو چکی ہے. لیکن اب یہ جو ہمارے اوپر آفت آئی، انپریسیڈنٹڈ آفت آئی، اور جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اس میں جس طریقے سے چیف منسٹر تمام ادارے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک، ہمارے پلاننگ کے فقدان ہوگا، ہمارے باقی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ جو پانی ہمارے پاس آیا اس کی پیکس آپ چناب کا دیکھیں تو خانقی اور قادر آباد سے جو گزرا، یہ 1955 میں اتنا پانی نہیں گزرا تھا، 1955 کو انہوں نے کراس کیا. آپ راوی میں دیکھیں تو 1986-88 میں وہ آخری آیا تھا جب 3,46,000 تھا، اور اس وقت یہ انڈین ڈیم جو تھیم ڈیم تھا یہ بھی نہیں بنا ہوا تھا. اور کل ہم نے 2,20,000 سیفلی لاہور سے گزارا. نشیبی علاقوں میں پانی ضرور آیا، اور کچھ جو یہ یہاں پہ بستیاں اور رہائشیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں اب پروونشل گورنمنٹ نے باقاعدہ پراپرلی ابھی سے یہ مزید اس میں اسٹرکٹنیس کا یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری پلاننگ آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے، یہ دیکھ لیا کہ کتنی تباہی ہوگی. اب آگے وٹ نیکسٹ؟ ساؤتھ پنجاب کی جانب بڑھ رہا ہے اور پھر جو ہے سندھ میں داخل ہوگا. ساؤتھ پنجاب میں ہم دیکھیں شور کوٹ کے مقام پر جا کر یہ راوی کا اور چناب کا پانی ملے گا ایک ساتھ، اور آگے چل کر سندھ بھی ساتھ مل جائے گا. تو وہاں کتنی مطلب تباہی جو ہے گاڈ فوربڈ کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ، اور وہاں ریلیف اور سارے معاملات وہاں کیا آپ نے پلان کر رکھا ہے؟ جی اس وقت نا ہم نے، کیونکہ چناب پہ آج سارا دن پرابلم رہا، اور جب پانی چنیوٹ برج پہ گیا جس کی 8 لاکھ کیپیسٹی تھی اور 855 آج وہاں ہوا، تو یہ وی ور لکی انف کہ وہ پانی سیفلی وہاں سے گزر گیا. لیکن اس کے بعد جب یہ آگے جھنگ شہر کے قریب رواز ریلوے برج پہ پہنچا تو وہاں رواز ریلوے برج کی 6 لاکھ کی کیپیسٹی تھی، اور ہمیں پتا تھا کہ یہ پانی اس سے زیادہ ہے. اور کل رات کے پچھلے پہر میں یہ فیصلہ چیف سیکرٹری پنجاب اور باقی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کی سربراہی میں یا پی ڈی ایم میں پنجاب میں ہو چکا تھا کہ ہم نے جھنگ شہر کو محفوظ کرنا ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ آج 2 بجے ہم نے جو ہی وہ کرٹیکل گیجز آئی، ہم نے بیفور ٹائم اس کو بریچ کیا اور اس پانی کو ایک سیف رستہ دیا، جو 1.5 لاکھ تقریباً 1,25,000 سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی سسٹم سے نکلا. اور اس نے اب جو آگے ترمو ہیڈ ورک ہے، اور جھنگ شہر تو اللہ کا شکر ہے اس سے محفوظ ہوا، ترمو ہیڈ ورک سے بھی پریشر کو کم کیا. یہ 14 دیہات میں پانی ضرور آیا، لیکن اب یہ پانی دوبارہ اس بریچ کے بعد مختلف دیہات سے ہوتا ہوا یہ الٹیمیٹلی ترمو کے مقام پہ آئے گا. ترمو ڈاؤن سٹریم، ترمو کا ہمارے پاس 8 لاکھ کیوسک کا ڈاکیومنٹڈ جو اس کی ڈیزائن کیپیسٹی ہے وہ ہے، اور ہمیں اس پانی کے پھیلنے کے بعد اور یہ رواز برج کے جو بریچنگ سیکشن کو آپریٹ کرنے کے بعد اب امید ہے کہ انشاءاللہ ترمو ہیڈ ورک ہمارا ایک نیشنل وائٹل ایسٹ ہے، وہ بچانے میں ہم کامیاب ہوں گے. ترمو ڈاؤن سٹریم پھر ہمیں اگلا چیلنج جو بڑا ہے وہ جو شاہ جیونا اپنا جو نیکسٹ برج ہے NHA کا، گڑھ مہاراجہ برج اس کا نام ہے، کی کیپیسٹی کیونکہ اس کے سپینز صرف 1.5 کلومیٹر تک ہیں، اور ان سے پانی اس کو بچانے کے لیے پھر ہم نے آلریڈی اب سے 2-3 گھنٹے پہلے یہاں پہ ایک کٹ دیا تاکہ پانی سیفلی یہاں سے گزر جائے، اور ہمارا اس وائٹل انسٹالیشن کو بھی ہم بچانے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ پانی اب ہیڈ محمد والا کی طرف اور ملتان کے علاقے میں داخل ہوگا. ابھی پیک اس میں جو چناب کی پیک ہے یہ آج رات کسی بھی پہر اور کل صبح کے جو اوقات میں یہ ترمو ہیڈ ورک سے گزرے گی، اور پھر کل کا سارا دن پھر یہ آگے ملتان کی حدود میں پانی کا بہاؤ بڑھتا جائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ پنجند اور سندھ کی طرف بڑھ جائے گا. جی آپ لوگوں نے تیاری چلے ماشاءاللہ کر رکی ہے. ہمارے جو کورسپونڈنٹ وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں بریچ ڈالنے ہیں وہ ساری کی ساری جگہ آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے ٹیمیں آپ لوگوں کی موجود ہیں. مزمل صاحب، ہم بات کرتے ہیں جب اس طرح تو یہ واٹر مینجمنٹ، نئے ریزروائر، ہم پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں کہ وہاں بڑے شاندار نوعیت کے ڈیم بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ہاں ڈیم کب بنے گے اتنے شاندار نوعیت کے کہ ہر کوئی 2-4 سال بعد اس طرح کی سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو ہم یہ قیمتی پانی جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور ساتھ نقصان الگ ہے. جی بالکل، میرے خیال میں اب جب 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو فلڈ ڈیمز ہیں، اربن فلڈنگ کے پانی کو
किसी ना किसी तरह सेव करना या इस्तेमाल करना या उससे अपने सूबे को बचाना, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। पहली बात हमें ये समझनी होगी, जैसे पंजाब पीडीएमए के सरबराह आपसे बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये अपने अपने इलाके में रिजर्वायर्स बनाना भी, ये जो फ्लड वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स हैं, ये हमें सूबों की जिम्मेदारी में डालने चाहिए। ये अब नेशनल तो नहीं होना चाहिए। पहली तजवीज़ तो मेरी है, आप अपने सूबे में जहां आपके पास पानी का स्टोरेज है आप बनाएं और उसको पानी के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें, और यकीनन दूसरे सूबे का पानी ना लें फ्लड स्टोरेज के लिए। अब अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होनी है तो 22% ज्यादा पानी अवेलेबल होगा अगले साल। हसन अब्बास साहब आपके पास मौजूद हैं, मैं इनको एक और प्रोग्राम में सुन रहा था, इनका ये भी मौकफ है कि डैम्स जो हैं वो फ्लड्स को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन फिर ऑल्टरनेट सोल्यूशन इनको देना चाहिए अगर ये डैम्स को समझते हैं कि वो फ्लड का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं कि अब जब हमारे दरियाओं में हर साल पानी आ रहा है, अर्बन फ्लडिंग की वजह से, या इंडिया के डैम भर जाते हैं, वो पानी छोड़ देता है, बारिश ज्यादा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये जो पानी के गुजरने का दरियाओं का रास्ता है, इन पर से इंक्रोचमेंट्स खत्म करने की भी बात है। देखिए ना जी, अब लाहौर में जो रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है, चिनाब में रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है, झेलम में रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है, सुतलेज में रिवर के बेड में इंक्रोचमेंट्स की बात है। ये इंक्रोचमेंट्स किसने खत्म करनी है? हर साल हम इनके ऊपर मातम जरूर करते हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये इंक्रोचमेंट्स खत्म करने के लिए भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अपना रोल लेके आगे आना पड़ेगा। लोग आज रूडा की बात कर रहे हैं कि रूडा का बुनियादी काम तो एक जो है वो बंद बनाना था जो सैलाब से बचा सके, और वाटर का उसने झील बनानी थी, लेकिन वो हाउसिंग सोसाइटियों के एनओसी देने पे लग गया। जो उसका ओरिजिनल काम था वो रूडा ने किया नहीं। मतलब यहाँ पे एक प्लानिंग का आलम, आप इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कह देगा कि रावी अब एक नाला रह गया है, तो एक आम आदमी को मैसेज क्या जाएगा? कल्टीवेशन करें, इंक्रोचमेंट करें, रावी तो नाला रह गया है। मुल्क का प्रीमियर ये कह रहे हैं। आदिल निजामी साहब, आज मैंने रूडा से ये पूछा ऑफिशियली कि रूडा कब बना, तो उन्होंने कहा जी 2021 में पीटीआई के दौर में बना। मैंने उनसे पूछा कि रूडा का इनॉग्रेशन किसने किया, उन्होंने कहा जी रावी के ऊपर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका इनॉग्रेशन किया। मैंने ये पूछा कि रूडा में पहली दफा हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन किसके दौरे हुकूमत में दी गई, तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रूडा की सबसे पहली जमीन का ऑक्शन दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि रावी के बेड में रूडा से पहले भी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं। ये बात ठीक है कि रूडा ने तो एनओसी बांटने शुरू किए, लेकिन वहां तो 1990 से 1980 से हाउसिंग सोसाइटियां मौजूद हैं और वो सैलाब में बहती हैं हर दफा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इस सब को अपने दरियाओं के रास्ते साफ करने होंगे ताकि पानी उनसे गुजर सके। चले आपने तस्करा कर दिया माजी में किसने कब क्या ऑर्डर दिए, कैसे सब बना, लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत भी रूडा को भी डिफेंड कर रही है, इस प्रोजेक्ट को आगे तेजी से बढ़ाने का भी इरादा रखती है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अगले साल बारिशें 22 को सादा कर देता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी रियल स्टेट को डिफेंड कर रही है, मौजूदा हुकूमत भी हाउसिंग सोसाइटी माफिया को डिफेंड कर रही है, और मौजूदा हुकूमत भी प्लाटोक्रेसी को आगे बढ़ाने की ठीक है रखती है। ठीक हो गया। चले, आपने भी एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया था हसन साहब, वो कह रहे फरमा रहे मुजम्मिल साहब कि जो आपके डैम्स हैं ये सोल्यूशन नहीं है सैलाब को रोकने का, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, आप कुछ बताएं। अच्छा, ये बिफोर आई कम टू द ऑल्टरनेट, ये जिस वक्त 1992 में फ्लड्स आए थे झेलम में, तो जिस तरह से अभी वो कह रहे हैं ना कि इंडिया पानी छोड़ रहा है और खोल रहा है, तो उस वक्त हमारा जो मंगला डैम है ना, उसकी वो सिचुएशन थी जो इस वक्त वहाँ पे इंडिया में डैम्स की है। तो अचानक इन्होंने स्ट्रक्चर को बचाने के लिए मंगला के गेट खोले थे और सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आए थे, 1000 के करीब लाइव्स लॉस्ट हुई थी, और 92 का फ्लड जो है वो वेल रिकॉर्डेड है कि उस पर क्या क्या हुआ था। तो उसमें भी ये डिबेट चली थी कि जी इतने बड़े डैम के बाद सैलाब क्यों आया, और एक्चुअली उस डैम ने सैलाब को ज़्यादा बढ़ा दिया। जो बड़े डैम्स हैं ना, ये छोटे सैलाब को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं जी दरिया तो सुकड़ गया, प्राइम मिनिस्टर भी आके कहते हैं दरिया तो सुकड़ गया। लोग बीच में आके जब घर शर बना के बैठ जाते हैं तो 20-25 साल बाद बड़ा सैलाब ज़्यादा बड़ा हो के आता है, क्योंकि डैम्स उसको मैग्नीफाई करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये सर वर्दी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि ये डैम
سیلابوں کو نہیں روکتے. یہ میں نہیں کہتا, صرف میں نہیں کہتا. اس پہ پھر 1994 میں وابڈا کی اپنی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے 92 کے فلڈز کا اور اس کا انالیسس کیا, اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں خود لکھا کہ یہ ڈیمز فلڈ کو نہیں روک سکتے. تو یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ وابڈا کی 1994 کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیمز فلڈ کو نہیں روک سکتے. تو ڈیمز کا فلڈ کے ساتھ صرف اتنا سا تعلق ہے کہ وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اب بات لیکن وہاں سے ایک عام فہم کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈیم ہے وہ آپ کے انسانی کنٹرول میں ہے, جب آپ نے پانی وہاں سے اس کو ٹائم ٹو ٹائم آپ ریلیز کر سکتے ہیں, یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے. سیکنڈلی جو ہم بات کرتے ہیں کہ نہریں بن کے آدھا پاکستان بنجر پڑا ہوا ہے سر, نہروں کے معاملے پہ سیاست ہو رہی ہے. ساؤتھ پنجاب آپ کا دیکھ لیں, آپ کا چولستان دیکھ لیں, تو وہاں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. نہریں بن کے بنا کر پانی سپریٹ کرتے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. چلیں ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد آپ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ٹرانسمیشن میں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سچویشن روم آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں ناظرین بات کر لیں کہ ہر بار بڑے ڈیمز کے معاملے کے اوپر سیاست ہوتی ہے, اس پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. نہریں نکالنے کا معاملہ ہو, اس پر سیاست شروع ہو جاتی ہے, اور ہر چند سال بعد اس طرح کی کوئی نہ کوئی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے. ذیشان صاحب یہ بتا دیں کہ بڑے ڈیمز تو مسئلہ ہے, چلیں جی اس پہ سیاست ہے. کینالز کے معاملے پہ صوبائی حکومتیں, خصوصاً پنجاب حکومت خود سے کوئی واٹر چھوٹا کوئی ریزروائر بنا لے, یا جس طرح ری چارجنگ فیسلٹیز کی بات کریے پنجاب حکومت, کب تک اس پر جو ہے کام ہو جائے گا شروع, یا کوئی کب تک لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی آپ کے باقی بھی جو مہمان تھے ان کی بات سنی, اور میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھوں گا جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ شروع کی ہیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے تاریخ کا سب سے بڑا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو شہروں کے اندر کیا وہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا, اور وہ بالکل دلیرانہ فیصلہ تھا. اور یقین مانیے اسی طرز کے اوپر جو بات ابھی کی گئی ہے کہ جو دریاؤں کی بیڈز کو بھی انکروچ کیا گیا ہے, انشاءاللہ اسی طرز کے اوپر سی ایم پنجاب جو ہے وہ بھی آپریشن کریں گی, اور بالکل جس طرح باقی کام کیا گیا اسی طریقوں کو یہ کام بھی کیا جائے گا. دوسرا, پنجاب کے شہروں کے حوالے سے جو یہ بارشوں کا پانی ہمارا ضائع ہوتا ہے, پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو پنجاب ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے تحت پنجاب کے تقریباً 66 شہروں میں اسی سال سے کام شروع کیا جا رہا ہے, جہاں پہ سیویج کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ پنجاب کے ان تمام شہروں میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بننے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو بارشوں کا پانی ہے وہ ہم سٹور کر سکتے ہیں, وہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں, اور پھر اسی پانی کو باقاعدہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو دیکھیں یہی پانی جو ایک بہت بڑا ریسورس ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک کے اندر کیونکہ پانی کی کمی رہی ہے, کوئی شک نہیں اس چیز کی. ہمارے ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے تھی, جہاں پہ ڈیمز نہیں بن سکے جو ڈیمز بننے چاہیے تھے. لیکن اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس طرف موو کرنا پڑے گا. جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں, جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں, اور سارے اکائیاں اکٹھی ہو کے ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں. لیکن حکومت پنجاب انشاءاللہ اسی سال سے یہ چیزیں کرنے جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہاتوں کے اندر بھی اس طرز کے اوپر چیزیں کی جو ہے نا وہ ہوں گی, جس سے آپ کا یہ بارشوں کا پانی اس کو ہم سٹور کر سکیں, ان کو بچا سکیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ بارشوں کا پانی جو سٹور کرنا ہے, ساتھ میں انکروچمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, مختلف جو پرانے بازار تھے وہاں ہم نے دیکھا بلا شبہ وہاں پہ آپریشن بھی ہوا, پنجاب حکومت نے انکروچمنٹ کا خاتمہ بھی کیا, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ انکروچمنٹ کا خاتمہ, کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ جو ہم نہروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بڑے ڈیمز آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑا ڈیزاسٹر لے کے آتے ہیں, تو نہریں نکل آئیں, مطلب کلٹیویشن ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ کب تک ہم یہ فرعون کے زمانے کے ماڈلز جو ہیں ان کے ساتھ چلیں گے. وہ 21ویں صدی میں آ گئے ہیں ہم, ابھی بھی وی آر دی لیسٹ ایفیشینٹ اریگیٹرز آف دا ورلڈ. دنیا میں کراپ پر ڈراپ پاکستان کی سب سے کم ہے, دنیا کے سب سے بڑے اریگیشن سسٹم میں. بھئی ہم نے کب ماڈرنائزیشن کی طرف آنا ہے, ہم نے کب اس پرانے نظام کو بتدریج بدلنے کے اوپر انویسٹمنٹ شروع کرنی ہے. آج بھی آپ کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسی پرانے فرعون کے زمانے کے نظام کو آگے چلانے کے لیے نیا کیا کر سکتے ہیں. آج کل کا جو نیا نظام ہے وہ تو سارے کا سارا پائپس میں چلتا ہے, پریشرائز سسٹمز ہیں, سینسرز ہوتے ہیں, پمپس ہوتے ہیں, ایفیشینٹ اریگیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن آپ
اس کا سرا تو پکڑے نا, آپ اس کو شروع تو کریں. آپ کہیں گے میں نے اب پرانے سسٹم پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹمنٹ ہم نے نہیں کرنی, جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ ہے ماڈرن ہوگی, وہ چیزیں چینج ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں جو نہر ہیں, اب ہمیں نہروں کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جس میں نے اس ایکویفر کی بات کی ہے جو آپ کا 500 ملین ایکڑ فٹ دریاؤں کے نیچے پانی اس وقت سٹوریج میں ہے اور ڈرنکنگ کوالٹی کا ہے. اگر آپ اس کو ایک سسٹم ہے جس کو ریور بینک فلٹریشن سسٹم کہتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں, پائپ کے تھرو ٹرانسپورٹ کریں اور ہر اینڈ یوزر کے پاس آپ اس کو پہنچائیں, چاہے وہ ڈومیسٹک یوزر ہے, چاہے وہ انڈسٹریل ہے, چاہے وہ فارمر ہے, اس کے تک پہنچائے. اس کو ٹیپ میں پانی ملے گا, وہ جس وقت اپنا والو کھولے گا اس کو پانی ملے گا, اور اس سے وہ آگے اپنا جو ماڈرن سسٹم لگاتا ہے اس سے وہ اریگیٹ کرے. یہ سسٹم جو ہے یہ پرپیچول اور سسٹینیبل ہے, کیونکہ وہ جو آپ کا ذخیرہ ہے نا جس سے یہ پانی آ رہا ہے وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے. 500 ملین ایکڑ فٹ کتنا ہوتا ہے؟ تربیلا ڈیم سے 100 گنا بڑا ہے. تو وہ تو آپ کی 1000 دن سے زیادہ کی سٹوریج ہے. 3 سال کا ڈراؤٹ بھی آ جائے, ریفل بھی ہوتی رہتی ہے. ریفل تو آپ کو یہ جتنے سیلاب ہیں یہ سارے اس کو ریفل کرنے کے لیے ہیں. ہم کہتے ہیں سیلاب زیادہ آئیں گے, آپ نے ریورائن کوریڈورز کو کھولنا ہے, آپ نے انکروچمنٹس کو ختم کرنا ہے, اور آپ نے ماڈرن سسٹمز کے ساتھ اپنے اس ایکویفر کو اپنے یوزر کے ساتھ کرنا ہے. اور یہ کام بہت جلدی ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یہ کام شروع کریں, ود ان اے فیو منتھس آپ کے ہر بندے کو صاف پانی پینے کا ملنا شروع ہو جائے گا, اریگیٹر سے لے کے تو اسکول جانے والے بچے. ٹھیک ہے, تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. اگر ابھی آپ پھر دوبارہ وہی 1901 کے ماڈل کے جی ہم ڈیم کھڑا کریں گے اور پھر وہ شروع ہو گیا, ہوتے 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 حکومتیں بدل گئیں, 10 سال کے بعد کھڑا ہوا, کاسٹ اوور رن ہوئے, قرضوں میں پھنس گئے, اور جب سیلاب آیا تو آپ نے کہا نہیں جی ڈیم کو پہلے بچانا ہے اور لوگوں کو بعد میں بچانا ہے. بائی دا وے یہ آپ کی واٹر پالیسی میں بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے ڈیم مینولز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سٹرکچر کو بچانا جان بچانے سے زیادہ ضروری ہے. اسی لیے اب آپ وہ دیکھیں, وہ جو پی ڈی ایم اے والے جو آپ کے تھے پنجاب والے, وہ کیا بتا رہے تھے کہ ادھر سے توڑ کے اس کو بچا لیا, چلو وہ ادھر والے جاتے رہیں. تو یہ رابنگ پیٹر پے پال والی اپروچ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک بندے کو بچانے کے لیے دوسرے کو ڈبونا نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نیچر بیسڈ سولوشنز کے اوپر آنا ہے, آپ نے ریورائن کوریڈورز کو کھولنا ہے, اور آپ نے یہ فلڈ کنٹرول سے نکلنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ آپ نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو سیاست ہو رہی ہے نہروں کے معاملے, ڈیمز کے معاملے, اس سے بھی بچت ہو جائے گی جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہو گیا. فرحان بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ایڈیٹر ہیں بزنس ڈیسک ہم نیٹورک ہم نیوز کے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کو بھی جوائن کرنے کے لیے. ایک تو جو نقصان ہو گیا, تھوڑا نقصان کے حوالے سے بتائیں, اور سیکنڈلی دنیا کو ہم کس طرح بتا سکتے ہیں کہ کاربن امیشن میں ہمارا جو پارٹ ہے وہ 1% بھی نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ افیکٹو پاکستان. جی بہت شکریہ. یہ بھی ایک طرح سے پرانی اب سوچ ہوگی, ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے, لیکن اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ دنیا ہماری مدد کو آئے گی تو وہ اب دروازہ وقت کے ساتھ ساتھ بند ہو رہا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 80 سال پہلے جو بین الاقوامی ترقیاتی نظام 1945 میں قائم ہوا تھا یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے, 80 سال میں اس سال جتنی کٹوتیاں ہوئی ہیں اس نظام میں, یا جتنے نقصانات ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جب سے امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے بین الاقوامی ایڈ پہ بہت زیادہ کٹوتیاں کی ہیں. نتیجتاً یو این کی کچھ ایجنسیز ایسی ہیں جنہیں اپنے دفاتر بھی بند کرنے پڑے ہیں. مثلا اس خطے میں یونیسیف کا ریجنل آفس تھا نیپال میں, یونیسیف نے بہت پاکستان میں کام کیا, وہ نیپال والا دفتر انہیں بند کرنا پڑا. اسی طرح WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ان کے کام میں بھی کٹوتیاں ہو رہی ہیں, اور یہ خاص طور پہ US کی فنڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے ریلیف کے لیے اس سال, اور ہیومینیٹیرین انسانوں کی ریلیف کے لیے جو ایک اپیل جاری کی تھی $45 ارب کی, یہ UN آفس فار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا کہنا ہے, اس میں ابھی تک 8 مہینے تقریباً گزر چکے ہیں, ابھی تک اس میں صرف 18% اس میں کنٹریبیوشنز آئی ہیں. جی 20% سے کم ہیں. بلکہ اس میں اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں, سال 2022 کا جو فلڈ تھا پاکستان میں, پرائم منسٹر کے انطونیو گوتریس جو پاکستان آئے, انہوں نے سارے جو افیکٹڈ ایریاز تھا ان کا وزٹ بھی کیا, اس کا بہت ساری کمٹمنٹس ہوئی پاکستان کے ساتھ, بھی پیسے نہیں ملے پاکستان کو. لیکن اب جو صورتحال ہے, اب بدقسمتی سے خطرہ یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں بھی, یعنی ماضی میں اگر ہمیں کچھ پریشانی ہوئی, مایوسی ہوئی, تو اس دفعہ آپ تیار ہو جائیں اس سے زیادہ مایوسی کے لیے, کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ وہ کمٹمنٹ ہے ہی نہیں جو کہ 2-3 سال پہلے تھی. پھر جو بات ہو رہی ہے یوکرین کی امن معاہدے کی, جس میں صدر ٹرمپ اب پڑے میں, اگر یہ امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو یورپ کی خاص طور پہ کنٹریبیوشنز
زیادہ تر اب وہ یوکرین کی ریکنسٹرکشن پہ جائیں گی. پاکستان جیسے ممالک کے لیے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بڑے مشکل حالات, مطلب ہم نے اپنے وسائل سے ہی اب ہم نے ساری چیزیں مینج کرنی ہیں, ریسکیو بھی کرنا ہے, ریلیف بھی کرنا ہے, پھر ریہیبلیٹیشن بھی اپنے وسائل سے. اپنے پاس وسائل ہیں کتنے, اس پر ذرا بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بعد آپ سے جانیں کہ اپنے پاس وسائل ہیں کہ کیسے مینج کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سچویشن روم میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے شاید اب عالمی دنیا بھی اس طرح سے جس طرح پاکستان میں تباہی ہوئی ہے, جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جس طرح معاملات ڈیزاسٹرز آ جاتے تھے, وہاں پیسہ خرچنے کو تیار نہیں ہے. مزمل صاحب, یہ تو الارمنگ سچویشن ہوگی پھر پاکستان کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی آفت آتی ہے نظریں ہماری بیرونی دنیا کی جانب ہی ہوتی ہیں. ایک مظلوم ریاست کا ہم لوگ کہہ لیں کہ رونا پیٹتے ہیں کہ جی ہم ڈوب گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, کوئی نہ کوئی ہیلپ کی جائے. تو باہر سے بھی ہیلپ نہیں آنی, تو لوکل معاملات ہمارے اتنے ہیں کہ اس بڑے ڈیزاسٹر سے, کیونکہ نقصان بہت ہوا ہے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, خیبر پختونخوا سے لے کے جی بی سے لے کے کشمیر سے لے کے اور اب پنجاب اور آگے بھی سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے. نکل آئیں گے اس مشکل سے؟ بالکل جی, ایک پاکستانی کو دوسری پاکستانی کی مدد کرنی چاہیے. حکومت کو کوئی ایسی پالیسی لانی چاہیے کہ لوگ اس یقین سے چندہ دیں کہ ان کا چندہ سیلاب کے جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان تک پہنچے گا. گورنمنٹ کو خود بھی جنرسلی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, باہر نہیں دیکھنا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں ہمیں اب انشورنس کا نظام بھی اپنے کراپس کے لیے لانا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں نا جی کہ جو گھاٹ ڈوبے وہ تو اپنی جگہ ہے. زیادہ بڑا نقصان میرے نزدیک فصلوں کا ہوا ہے, زیادہ بڑا نقصان میرے نزدیک زراعت کا ہوا ہے, اور وہ زراعت کا اور فصلوں کا جو نقصان ہے وہ کسان کی ایک چیز میں ایڈ کر دوں. لائف سٹاک کا بڑا نقصان ہوا. کل ہم یہاں پہ پلخو نالہ ہے وزیر آباد کا, وہاں پر موجود تھے, ریسکیو بوٹ پہ ہم بھی موجود تھے, دیکھ رہے تھے آگے پورا. تو فوجی اہلکاروں سے آ کے ریکویسٹ کی ایک نوجوان نے کہ میرے 3 یہ گائے کے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے, پلیز ان کو بچا لیں. تو اس بوٹ پہ ہم اس کو لے کر ہم نے ریسکیو کیا. جب ہم ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں باقی سارا مال ڈنگر جو تو ہمارے تھے وہ بہ گئے ہیں, صرف یہی ہمارے پاس بچے ہیں. تو بڑا نقصان ہے لوگوں کا سر. یہ بھی ایگریکلچر اور لائف سٹاک کٹھا ہی ہے نا جی. کوئی لائف سٹاک اربن چیز تو ہے نہیں, یہ بھی ایگریکلچر اور رورل چیز ہے, رورل نقصان میں آئے گا. اور لائف سٹاک کی انشورنس اور اس کی, اب مجھے حسن عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ڈیمز ہیں وہ بڑا سیلاب لے آتے ہیں, اور اب صورتحال یہ ہے کہ دریاؤں کے راستے بنانے پڑیں گے, اور وہ دوسرا سسٹم بتا رہے تھے. لیکن مجھے پھر بھی نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ جو اتنا پانی آئے گا ہم اس کو کہیں سٹور نہ کریں. جو حسن عباس صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات مجھے قابل فہم نہیں لگتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پانی کو سٹور کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اس کو سمندر میں جانے دینا چاہیے اور اس کو سمندر میں پھینک دینا چاہیے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنا پانی اگر ہر سال آنا ہے اور اب ہمیں نئی نہریں بھی نہیں بنانی اور نئے ڈیم بھی نہیں بنانے. ٹھیک ہے, چلیں یہ ٹائم کام ہے. یہ حسن صاحب سے آپ کی بات کا جواب بھی لے لیتے ہیں. حسن صاحب, چند بڑے اقدامات فوری طور پہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, فنگر ٹپ سے کون سے ایسے ہیں تاکہ اس طرح کے ڈیزاسٹر سے بچا جائے, اور مزمل صاحب کی بات کا جواب بھی دیجیے گا. دیکھیے, مزمل صاحب کو میں 5 سال والی وہ ہائیڈرو جیولوجی کی کلاسیں نہیں پڑھا سکتا, تو ان کو بات تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آئے گی. لیکن موٹا ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ دریاؤں کے راستے کھولنے ہیں. دریا کے نیچے جو ایکویفر ہے, جو 500 ملین ایکڑ فٹ کا ذخیرہ ہے, اس کو ہم نے استعمال کرنے کا میکنزم پاکستان میں انسٹال کرنا ہے, تاکہ نہ آپ کو بیراجز کی ضرورت ہو, نہ کینالز کی ضرورت ہو, اور آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ نیچرلی ریچارج ہو. اور یہ ایک بہت ہی غلط تاثر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے پوری قوم میں کہ شاید جو پانی سمندر میں جاتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے. بھئی آپ کا ڈیلٹا, مینگروو اور سی لائف وہ ساری کی ساری اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ نیچرل سسٹم ہے, اس کو آپ ریسٹور کرنا ہے اب آپ نے. اور یہی تو طریقہ ہے فلوئنگ ریور کے ماڈل کا, کہ آپ کو سٹوریج بھی ریور دے رہا ہے, آپ کو کلین واٹر بھی ریور دے رہا ہے, آپ کے ڈیلٹا کو بھی ریور مینٹین کر رہا ہے, اور آپ کا فلڈ جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی ساری جو مینجمنٹ ہے وہ اس کے حساب سے چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے, میں دریاؤں کا آپ کہہ رہے ہیں کھلا چھوڑ دیں, جانے دیں, اور جو نیچے زیر زمین پانی ہے اس کو استعمال کریں, اس کے ساتھ اڈیپٹ ہوں. اچھا, دنیا میں جلدی سے بتائیں, دنیا میں کس کا ایسا ماڈل ہے جو چل رہا ہے, ایگزسٹ کر رہا ہے, کس کنٹری میں؟ دیکھیے جی, اس کنٹری میں تو آپ جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی کنٹریز ہیں جدھر چل رہا ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو یو ایس اے کی سیر کرا دیتا ہوں, آسٹریلیا کی کرا دیتا ہوں. چلیں بخار صاحب, کلوزنگ ریمارکس. بڑا ڈیزاسٹر ہے. دیکھیے, پانی سر سے بہت اوپر چلا گیا,
اب ٹائم ہے ایکشن کا. مجھے نہیں علم, ڈاکٹر حسن باز صاحب ایکسپرٹ ہیں, وہ جو فارمولا بتا رہے ہیں, بہت جلدی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ فارمولا اور ڈیمز کا اور دوسری واٹر سٹوریج ریسورسز, ان سب پہ ارجنٹ بنیاد پہ جلد سے جلد کوئی نہ کوئی اس پہ تحقیق ہو, اور تحقیق کو لمبی چوڑی نہ ہو, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی مصیبت ہے کہ ہم کئی دفعہ ایک ہی چیز پہ بار بار تحقیق کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی جواب جو ہے وہ ہر دفعہ ہمیں مختلف ملتا ہے. تو اپنا آپ کو دیکھیں, حالات کو دیکھیں. دوسرا, جنگی بنیادوں پر جتنا جلدی ہو سکے ترقیاتی کام صرف اور صرف کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور خاص طور پہ زراعت کے حوالے سے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو آپ وزیرآباد کا ذکر کر رہے ہیں, یہ ملک میں پاکستان میں زیادہ تر دیہی علاقوں میں جہاں جہاں پہ بھی سیلاب آیا ہے وہاں پہ یہی مناظر پیش ہوئے ہیں. تو اتنی بڑی ایمرجنسی کے بعد ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 4 دن ہم اس کے اوپر باتیں بھی کریں, بہت شور شرابہ بھی ہو, اور پھر اس کے بعد کوئی ایکشن نہ ہو. ماضی میں یہ ہوا ہے. اب ایک کلوزنگ میں آپ کو مثال دوں کہ اس سال ارتھ کویک کو, زلزلے کو 20 سال ہو چلے ہیں. جی, اکتوبر میں 2005 میں آیا تھا. اب اس کے بعد کتنی ہم نے سنا کہ جی نئی کوشش ہوگی, ایک نیا طرز ہوگا عمارتوں کی تعمیر کا. اس دفعہ سیلاب میں کچھ ایسی جگہوں پہ بھی عمارتوں کی اطلاعات ہیں جو کہ 2022 میں گر گئی تھیں. وہاں پہ لوگوں نے شمالی علاقہ جات میں وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز اور موٹیلز یہ وہ پھر کھڑے کر دیے, وہ پھر گر گئے. تو یہ اس قسم کا جو نظام ہے کہ ہم نے اسے اپنے ملک کو بالکل ہی مذاق بنا لیا ہے, اس سے ہمیں بہت جلدی نکلنے کی ضرورت ہے. پرائرٹیز ہماری, اگر ہم یہ کھانے پینے کا معاملہ, فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ جس سے پانی بھی منسلک ہے, یہ اگر ہم قابو کر لیتے ہیں اور جلدی اپنی سمت کا تعین کریں اور پھر اس طرف چلنا شروع کریں, یہ جو ہے کہ جی دنیا ہمیں بتائے گی. ہمیں خود معلوم ہے, ہمارے پاس ڈاکٹر حسن عباس جیسے ایکسپرٹس ہیں, اور لوگ بھی ہوں گے یہاں پہ ہیں یقینی طور پہ, یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ایکشن کس قسم کا لینا ہے. ہمیں ایکشن کی انفارمیشن نہیں چاہیے, ہمیں اب کام کرنا ہے اور ایمانداری سے کام کرنا ہے, ماضی کی طرح نہیں کرنا. یہ میرے خیال میں بڑا سبب کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ماضی کی طرح نہیں, ایک کنسٹرکٹیو اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ناظرین بنانے کی ضرورت ہے. دنیا بھر کے کئی ممالک میں ڈیزاسٹر آتے ہیں, وہ قومیں نکل آتی ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھ بھی لیتی ہیں اور آگے کی پلاننگ بھی کرتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کچھ پلاننگ کا جو ہے وہ فقدان دکھائی دیکھا ہے. حسن صاحب جلدی سے مجھے ایک اور بات بتا دیں. ایک تو فنگر ٹپس میں نے آپ کو کہا تھا کہ چند ایسی چیزیں جو ہنگامی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. سب بلوچستان میں بھی چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں, ادھر بھی بات, لیکن ڈیمز کے تو آپ ویسے ہی خلاف ہیں. نہیں, میں ڈیمز کے خلاف نہیں, میں اس کے آلٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ آلٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں. ڈیم کی سٹوریج کمپیئر ود ایکویفر سٹوریج 100 ٹائمز بگر اور 100 ٹائمز جلدی آپ اس کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ان 100 ٹائم لیس دا منی, 100 ٹائم لیس دا ٹائم, 100 ٹائم بگر سٹوریج. تو یہ جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کو 1000 ٹائم ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو میں آلٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ایسے تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی نام بناؤ, میں اس کے آلٹرنیٹ کو کہہ رہا ہوں کہ یار آلٹرنیٹ جب جلدی بنتا ہے, سستا بنتا ہے اور زیادہ بڑا اور زیادہ دیر پا اور سسٹینیبل پائیدار چیز بنتی ہے, اور کلائمیٹ چینج سے بھی کمپیٹیبل ہے, فلڈز کو بھی کنٹرول کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. فلڈ کے ساتھ ہمیں ہم آہنگ کرتا ہے, کنٹرول کا میں لفظ نہیں استعمال کروں گا, فلڈ کے ساتھ ہمیں ہم آہنگی کی موقع دیتا ہے. اور اس میں جو آپ کی سوشل ڈسکارڈ کریٹ ہوتی ہے ان بڑے سٹرکچرز کی وجہ سے, آپ دیکھیں انڈیا پاکستان میں یہ ڈسکارڈ کریٹ ہو رہی ہے, انڈیا چائنا میں ڈسکارڈ کریٹ ہو رہی ہے. آپ کسی بڑے ڈیم کی ہسٹری دنیا کے کسی حصے میں کر کے ایک نئی ماڈرنائزیشن کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین یہ ڈیزاسٹر جو ہے جلی بات کر رہے تھے, آتے رہتے, لیکن آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور جو لوگ اسے متاثر ہوئے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں, کیونکہ نقصان خاصا ہوا ہے. کل ہمیں گراؤنڈ سے پوری صورتحال دیکھی سیالکوٹ, وزیرآباد, لاہور میں. آج رات 10 بجے ہم وہ پوری جو گراؤنڈ سے جو ہم نے پروگرام کیا وہ آپ ملاحظہ بھی کیجیے گا ہم ٹی وی پہ. تمام بہت سے مہمانوں کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.